حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم ایمان لاؤ، تمہارے لیے 3 ہی نماز ہے دنیا میں کوئی کر سکتا ہے. غوث و خواجہ کو بھی نماز معاف نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوربین نگاہ دیکھ رہی تھی. تاریخ میں یہ روایت تو ہے وہ اسی شرط پر ایمان لائے کہ میں 3 ہی پڑھوں گا. 3 کی مجھے کنسیشن ملے، 2 کی کنسیشن ملے، 3 پر میں ایمان لاتا ہوں. ایمان لائے، لیکن روایات یہ بتاتی ہیں زندگی بھر کبھی 3 نہیں 5 ہی پڑھا. یہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ جس کو نماز کی لذت مل جائے اس کے 5 بھی کم ہیں، اس کے لیے 5 بھی کم ہیں جس کو نمازوں کی لذت ملے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں. جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر سے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا مختار بنایا ہے کہ وہ دینی معاملات میں جس کو چاہیں جو چیز حلال فرما دیں وہ حلال ہے، جس کے لیے جو چیز حرام فرما دے وہ حرام ہے. یہ خصوصیت پھر اسلام میں کسی دوسرے کو نہیں ملے گی، یہ خصوصیت کسی دوسرے کو نہیں ملے گی. آج اگر آپ نے کسی شریعت کے حرام کردہ چیز کو حلال کہہ دیا اور حلال جو شریعت میں اس کو حرام کہہ دیا تو صرف گنہگار نہیں کافر ہو جاؤ گے، اسلام سے نکل جاؤ گے. شریعت کے حلال کو حرام، اگر مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا شراب حلال ہے معاذ اللہ رب العالمین، صرف وہ گنہگار نہیں، پینے والے کی بات الگ ہے، پی رہا ہے حرام سمجھ کے پی رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے. لیکن اگر کسی نے کہا یہ حلال ہے معاذ اللہ رب العالمین، وہ کافر ہو گیا. نماز کو اگر کسی نے کہہ دیا یہ حرام ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو یہ تو صرف شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ان کا اختیار ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال فرمائے، جس چیز کو چاہیں حرام فرمائے. نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں. عطا کرنے کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بھی بے حساب عطا کیا، آخرت میں بھی بے حساب عطا کیا. صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا میرے عزیزو، دنیا میں کوئی اپنی طاقت سے کچھ نہ کچھ چیزیں عطا کر سکتا ہے، لیکن صحابہ نے حضور سے مانگا تو کون سی چیزیں مانگی؟ سیدھے جنت مانگا ہے، سیدھے جنت مانگا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ جو دنیا میں جنت تقسیم کر سکتا ہے، کیا وہ اپنی قبر انور سے ہم کو رزق تقسیم نہیں کر سکتا؟